बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से कौन सा ऐसा नया बिल आ रहा है कि जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर लोग बड़े परेशान हैं कि ये बिल क्या है, और क्या कोई वीडियो बनाने पर, ट्वीट करने पर, फेसबुक पोस्ट करने पर, टिकटॉक वीडियो बनाने पर किन किन को जेल हो सकती है। और फिर जो हम इंटरनेशनल कंपनीज, चाहे वो मेटा हो यानी फेसबुक चलाने वाली, ट्विटर हो, एक्स उसकी जो पेरेंट कंपनी है, या उसके अलावा टिकटॉक है या इंस्टाग्राम या दीगर जो है, क्या ये पाकिस्तान के इस बिल को तस्लीम करेंगे? और अगर ये तस्लीम नहीं करेंगे और इनको फोर्स किया जाएगा तो ये ऑपरेशन शट डाउन कर देंगे। यानी क्या हम वो वक्त देखने जा रहे हैं कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, ये बाकी तमाम ऐप्स पाकिस्तान में बंद हो जाएंगी? ये बिल है क्या और इसके क्या असरात आने वाले हैं, इसको आप ज़रा समझ लें। देखिए, अभी तक तो ऑफिशियली इस बिल की जो तफसीलात हैं वो पब्लिक नहीं की गई, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें, इस बिल का नाम है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 और ई सेफ्टी बिल। ये असल में टेबल होने वाला है बड़ी जल्दी। और ये असल में जो बिल है, इसके अलावा एक और बिल है जिसमें पैका का जो कानून था 2016 का, उसमें सोशल मीडिया के जो रूल्स हैं वो दोबारा डिफाइन होने जा रहे हैं। सबसे पहले समझ ले क्या है। देखिए, इसमें जो एक सेक्शन है बी से वो ऐड होने जा रहा है, जिसका मतलब है कि फेक यानी जाली और फाल्स इंफॉर्मेशन जो भी फैलाएगा उसको 5 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो फेक न्यूज़ का जहां तक मसला है कि कौन सी न्यूज़ फेक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी है इंटरनेशनल सतह पर, पाकिस्तान के बारे में कोई खबर छपी है, चाहे वो सियासत की हो, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन हो या कुछ हो, अगर आपने उसके ऊपर कोई बात की, जी फलानी खबर छपी है, और करता धरताओं को पसंद नहीं आई, तो वो इसको कंसीडर करेंगे कि ये जाली खबर है। यानी खबर वही ठीक होगी जो करता धरता समझेंगे कि खबर है, ठीक है। अगर उसके अलावा किसी ने कोई वीडियो बना ली, चाहे वो उससे ये लगे जी ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही है, कोई तंजिया वीडियो है, या किसी के हक में कोई वीडियो बना ली, या किसी लीडर को बैन किया तो उसके हक में बना ली, या उसने कोई बात कह दी है तो आपने उसको फैला दिया, तो इसको फॉल्स इंफॉर्मेशन समझा जाएगा। उसको इंफॉर्मेशन ये समझा जाएगा कि कोई भी, यानी मिसाल के तौर पर देखिए, अब 27 फरवरी का जहाँ तक मामला था, भारत ने जो किया वो उसमें बहुत सारी जाली इंफॉर्मेशन दी, तो हमने वो इंफॉर्मेशन बताई या कुछ किया, या पाकिस्तान में कि जी फलाना भारत कह रहा है, और पाकिस्तान में किसी ने कहा अच्छा भारत ये कह रहा है, तो आगे जवाब दिया जाए। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो लगे कि नहीं ये भी नहीं करनी, तो वो भी असल में इसी के जुमरे में आएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा, कोई भी बात जो करता धरताओं को लगे कि नहीं ये हमें पसंद नहीं है, तो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन में कंसीडर होगी। और जो भी ऐसी कोई ट्वीट करेगा, टिकटॉक वीडियो बनाएगा, फेसबुक पोस्ट करेगा, चाहे वो पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा बंदा हो, छोटे से छोटा हो, जो करेगा जो किसी को पसंद नहीं होगी, तो वो फेक और फॉल्स इंफॉर्मेशन के तौर पर समझी जाएगी। लिहाजा उनको 5 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। यानी इसमें से सबसे ज़्यादा मुतासर जो पाकिस्तान में लोग हैं, और ख़ासतौर पर सहाफ़ी हैं, वो भी हैं। अब उसके अलावा इस सारी सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, इसमें आपकी बेल नहीं हो सकेगी। FIA को इख्तियारात मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और आप पर इल्ज़ाम ये लग सकता है कि जी ये जाली इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, और इसमें बेल नहीं आपकी होगी, यानी अदालत आपको बेल नहीं देगी। अब उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ है कि नया सेक्शन 37 ऐड हो रहा है, जिसमें 16 तरह का कंटेंट जो है वो PTI ब्लॉक कर सकती है, ऑर्डर देगी ब्लॉक करने के, रिमूव करने के। और सारी सूरत हाल के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्डर है, असल में अब जो एक नई चीज़ आने वाली है उसमें ये सूरत हाल होगी कि हमने ये जितनी कंपनीज हैं, चाहे वो विकीपीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हमने इनको कहा है कि आपने अपने ऑफिस पाकिस्तान में खोलने हैं। आप अपने ऑफिस खोलेंगे पाकिस्तान के अंदर, वो वर्चुअल भी ऑफिस हो सकते हैं, उसमें नुमाइंदे यहाँ पर बैठे होंगे, या वो फिजिकल ऑफिस भी हो सकते हैं। उस ऑफिस के तहत जो PTA हुक्म देगी कि फलानी ट्वीट डिलीट करनी है, फलानी वीडियो रिमूव करनी है,
فلانا یہ ریموو کرنا ہے، فلانا وہ کرنا ہے. آپ کے پاس 12 48 یا 72 گھنٹے کا ٹائم ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز میں، یعنی مثال کے طور پہ ایک چیز ہے جو بہت زیادہ بری لگ رہی ہے، اس کو کہا جائے گا یہ 12 گھنٹوں کے اندر ریموو کرنی ہے. کچھ ہے جو کم بری ہے 48 گھنٹے اس کے لیے، اور اس کے بعد ایک 72 یہ الٹیمیٹ ہوگا، اس کے بعد نہیں. یعنی اس میں کیٹیگری جو ہوگی وہ ایمرجنسی ہوگی، ہائی رسک ہوگی اور سٹینڈرڈ ریویو. یہ 3 طرح کی کیٹیگری ہے کہ آپ نے یہ ٹک ٹاک ویڈیو ریموو کرنی ہے یا آپ نے پوسٹ ریموو کرنی ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے. اب سب سے بڑا ایک اور پرابلم اس میں جو آنے والا ہے کہ اصل میں جو کنسرننگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے بارے میں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے ڈیٹا سینٹر پاکستان میں کھولیں اور اس میں پھر آپ سے جو بھی ڈیٹا مانگا جائے گا جس مرضی یوزر کے متعلق، یعنی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے اس کے متعلق وہ کون ہے، کیا بندہ ہے، کیا صورتحال ہے، کہاں سے چلا رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ چاہے وہ یوٹیوبر ہو یا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہو یا کچھ ہو، اس کی تمام پرسنل ڈیٹا، تمام سینسیٹیو چیزیں آپ مہیا کرنے کے روادار ہوں گے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر پاکستان میں ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر تمام ایپس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے. سو لہٰذا اس صورتحال کے اندر سب سے پہلے یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اصل میں انہوں نے آلریڈی کلیئر کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی پرسنل اس طرح کی انفارمیشن وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہی خلاف ہے کہ آپ کسی کا ڈیٹا، کسی کی چیزیں فلانا نکلوائیں، یا آپ کہیں جی فلانی چیز پسند ہے ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، یا آپ یہ کہیں جی فلانی چیز تو نیگیٹو نیوز ہے یا یہ جعلی نیوز ہے، ہو بے شک ٹھیک ہی نیوز ہو، تو آپ یہ کہیں جی یہ فلانی نہیں آپ کر سکتے. یعنی کسی بھی طرح سے آپ کوئی بھی نیوز کوئی بھی کسی طرح کی ہو جو پسند نہیں ہے اس کو آپ جعلی قرار دیں اور آپ کمپنیز کو کہیں گے کہ بھئی آپ نے چیزیں ریموو کرنی ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے نہیں کرنی تو پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ یہاں سے اپنے چیزیں بند کریں اور وہ چلے جائیں، آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. دیکھیں 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا. دنیا کی آبادی ہے 825 کروڑ کے قریب، پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ کے قریب. اگر 25 کروڑ لوگوں کو ٹویٹر، فیس بک اور یہ ٹک ٹاک، یہ یوٹیوب ان کی سہولت نہ ملے تو ان کمپنیز کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ آلریڈی ارب پتی ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں. ان کی طرح سے دنیا میں اگر 25 کروڑ ممالک میں چیز ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 800 کروڑ تو ہے نا، دنیا میں نظام چل رہا ہے تو آپ بے شک بلاک کر دیں. چائنا میں بھی بلاک ہے تو بتائیں ان کو کیا فرق پڑا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چائنا کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں بلاک کی گئی ہیں تو انہوں نے اپنی چیزیں نکالی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بلاک کر دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. دنیا کے نقشے کے اوپر اگر 25 کروڑ لوگوں کی سہولت نہیں ہے تو ہمارا کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمیں ٹھینگا فرق پڑتا ہے. ہاں اس ملک کے لوگوں کو مسئلہ پڑتا ہے تو اس لیے ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. ہم وہ کریں گے جو فریڈم آف اسپیچ. وہ کہتے ہیں کہ آپ اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ رہے گی فریڈم آف اسپیچ. یعنی ایک بندہ کسی چیز پر تنقید کرتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں نیگیٹو نیوز ہے اور یہ فالس انفارمیشن ہے تو لہٰذا اس کے خلاف کیس ہو جائے گا، آپ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، بیل بھی نہیں ہوگی. لہٰذا جو اب انفارمیشن یہ جو چیزیں ہیں وہ کہا جائے گا وہی آگے ہوگا بات. تو یہ اصل میں اب معاملہ شروع ہونے والا ہے. دیکھیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کے اندر جو کمپنیز ہیں وہ کسی صورت اس بات کو میک شور کر لیں کہ وہ ابھی تک الٹرنیٹ اس کا کچھ بنا نہیں سکتی، نہ یوٹیوب کا، نہ ہم بنا سکتے ہیں ٹویٹر کا، نہ کسی اور کا. لوگ چھوڑ دیں گے استعمال کرنا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی یہ کمپنیز یہاں پر وہ آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں پر ڈیٹا سرور نہ اپنی کوئی چیزیں یہاں پر رکھنی ہے نہ کچھ، کیونکہ پاکستان کے بارے میں دنیا دیکھ رہی ہے. اور دوسری بات اب سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم یہ قانون بنائیں گے اور ان کمپنیز کو کہتے ہیں، وہ کمپنی نے تو ماننا نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ یہ صورتحال ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یورپ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیتے ہیں اور اس میں وہ آلریڈی انہوں نے کہا تھا اور وہ کہتے ہیں جی ہم میک شور کرتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی رہے. پھر اس کے بعد یہ صورتحال دیکھنی کیا امریکہ اس کو تسلیم کرے گا یا دنیا تسلیم کرے گی، یہ بھی ایک الگ بات ہے. لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر جو معاملہ آیا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ کوئی بھی انفارمیشن جو کہ آپ کو لگے یا ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو لیکن کسی اور کو لگے کہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے، ریموو کیا جا سکتا ہے، یا اس کے بعد
اس پر کوئی بھی انفارمیشن پسند نہیں ہے تو کہا جائے یہ جعلی ہے تو لہٰذا گرفتار کر لو اور اس کی بیل بھی نہیں ہوگی. یہ پاکستان میں لا آ رہا ہے اور اس لا کے تحت پھر آپ پاکستان کے اندر کتنی حد تک بات کر سکتے ہیں, کیا معاملہ ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے, چاہے وہ سپورٹس کے ریلیٹڈ ہو, انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹڈ ہو, یا وہ چاہے وہ پولیٹکس کے حوالے سے ہو, اکنامک وائز ہو, کچھ بھی ہو, کسی بھی انفارمیشن کو کسی بھی وقت جعلی قرار دیا جا سکتا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.